حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں، اور آج جو آپ کو روحانی علاج بتائیں گے وہ ہے داڑھ کی تکلیف کے حوالے سے۔ اگر داڑھ میں درد ہو یا داڑھ میں تکلیف ہو تو کیا عمل کیا جائے کہ داڑھ کی تکلیف جاتی رہے؟ تو برائے کرم اسے نوٹ فرما لیں، اپنے پاس چاہیں تو لکھ کر محفوظ کر لیں۔ بڑا ہی آسان اور پیارا یہ عمل ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہو یا تکلیف ہو، ایک کاغذ لے کر اس سادے کاغذ کے اوپر یا اللہ اللہ رب العالمین کا نام جو ہے 7 مرتبہ لکھ کر اس کاغذ کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے جس داڑھ میں درد یا تکلیف ہے اس کے نیچے دبا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل داڑھ کا درد اور داڑھ کی تکلیف جاتی رہے گی۔ واضح رہے، جب یا اللہ آپ لکھیں گے تو اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں، لیکن لفظ اللہ کے لام کے اوپر جو تشدید ہے اسے آپ لکھیں گے۔ یا اللہ، یا کے نیچے نقطے لکھے جائیں گے، لفظ اللہ کے لام کے اوپر جو تشدید بنی ہوئی ہے، کھڑا زبر ہے، یہ لگایا جائے گا۔ زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں۔ 7 مرتبہ سادے کاغذ پر یا اللہ لکھ کر اسے تعویذ کی طرح بنا کر لپیٹ لیجئے، پھر اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اور جب بھی داڑھ میں درد یا تکلیف ہو تو اسے داڑھ کے نیچے رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل درد اور تکلیف جاتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی ایسا عمل بتائیں روزانہ کی بنیاد پر کریں اور نظر بد سے محفوظ رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، ان کے گھر والے بھی محفوظ رہیں۔ کیا ہے دن کی ابتدا میں پڑھنا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، اور پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں، وسوسوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اطمینان اور سکون میں رہیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ 60 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، اور اس پانی کو آپ دن میں 2 یا 3 دفعہ آپ پی لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم وسوسے، گھبراہٹ وغیرہ یہ سب آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صحیح۔ اور اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ ہاں، جتنا سوچیں گے اتنا مزید بڑھے گا۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے ٹانگوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، اس کے لیے روحانی علاج ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے آپ اس کا ورد زبان پر جاری رکھیے۔ انشاءاللہ الکریم جوڑوں کا درد، ٹانگوں کا درد یہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ سمجھ لو کام پہ جانے کا جو ان کا دل نہیں کر رہا، یہ تکلیف کی وجہ سے ہے یا ویسے ہوتا ہے بعض اوقات کے دل لگتا بھی نہیں ہے، بات دل نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا یہ وظیفہ کریں؟ درد کا تو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا۔ اس کے لیے یہ ایک پیج لیں اب سادہ، ایک بالکل سادہ پیج لیں، اس پر یا اللہ 101 دفعہ لکھ لیں۔ صحیح۔ اب اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کا کام میں دل بھی لگ جائے گا اور کام کرنے کو دل بھی انشاءاللہ الکریم۔ یہ خود تعویذ ماشاءاللہ۔ ہاں، 101 دفعہ یہ لکھ لیں اور لکھ کر اس کو لپیٹ کر گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ ان کا گلے میں پہن لیں، بازو میں بھی باندھ بازو پہ بھی پہن سکتے ہیں۔ کون سیدھے بازو میں باندھ لیں، الٹے میں باندھ لیں، کسی میں بھی؟ سیدھے پہ پہنیں، اور اگر گلے میں پہنیں تو بہت اچھا، ورنہ سیدھے بازو پہ پہنیں۔ سیدھے بازو میں باندھ لیں۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ سبحان کام میں دل لگے گا۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات۔ کہ 1 سال سے بیمار ہوں، تو جو مستقل بیمار رہتا ہوں نا اسے کہتے ہیں دائمی مریض۔ تو دائمی مریض کو چاہیے کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو۔ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور آپ کی یہ جو بے روزگاری کا معاملہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد صرف 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ چہرے پر پھیر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ جہاں جاب کے لیے جائیں گے، جہاں ملازمت کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ایک اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں۔ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اس کے جائز کام پورے فرما دے گا۔ یہ پڑھا دی بنت کرن،
میرا بیٹا ہے بہت زیادہ روتا ہے، کوئی چیز ہے اس پہ بتا دیں۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا عبدالہادی کا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کی نظر اتروائیں، بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ نظر کیسے اتاریں گے بچے کی آپ؟ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی اور بچے کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ یہ ایک اور شادی کے حوالے سے روحانی علاج ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص، بہت آسان وظیفہ ہے، 41 ٹائمز آپ یہ سورت پڑھیے اور دعا کیجیے اپنی شادی کے لیے، اپنے رشتے کے لیے، انشاءاللہ الکریم اچھا اور نیک رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں عرض کروں، اگر جیسے کسی کا سونا گم ہو گیا، سونے کی کوئی چیز گم ہو گئی، زیورات مختلف قسم کے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں وہ گم ہو گئے، تو جہاں سے گم ہوئے ہیں نا وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں والسماء والطارق، روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب جس کا ہار گما ہے، جس کی یہ چیز گم ہوئی ہے نا، ایک اور وظیفہ، اب دوسرا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ تو سورۃ الطارق آپ نے پڑھنی ہے، یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، دن میں 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں کسی بھی وقت۔ ایک اور وظیفہ، جس کی کوئی چیز گم ہو جائے نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں پر لفظ کلیم ہے، کریم نہیں ہے، کلیم، ہاں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یا جلیلو، صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل چوری نہیں ہوں گے، گم نہیں ہوں گے، ڈکیتی سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے، اور ان چیزوں کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ یہ روزانہ 111 دفعہ یا سلام یا سلام پانی پر دم کر کے پئیں، اور ویسے بھی کثرت سے اس وظیفے کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم۔ ان کے جو پیٹ کی تکلیف ہے اور جو معاملات ہیں، بیماری ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک اور دعا ہے، سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مرسلات کی یہ آیت، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ آیتیں یہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیں، کھانا کھانے کے بعد پڑھ کر پیٹ پر صرف دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو پیٹ کے حوالے سے جو امراض میں مبتلا رہتے ہیں نا، کھانے کے بعد جن کو بد ہضمی کی شکایت، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، یا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پیٹ کے حوالے سے الغرض کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ آیت اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ، جی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے مزمل حسین بھائی، آپ نے بھی اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا، پریشانیوں کا بتایا، پلاٹ بھی نہیں بک رہا، اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ بھی کیجئے۔ دیکھیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں اور پلاٹ نہیں بک پا رہا، اس کا ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورہ یوسف کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ صرف 1 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ اپنے پلاٹ پر دم کر دیں، دم کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل یہ بک جائے گا۔ تو یہ چیز بیچنے کے لیے، چیز سیل